کہ نماز قائم کرو، نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر رحم ہو، کرم ہو۔ رب تعالیٰ نے آیت مقدس کے اندر اعلان فرما دیا، سن لو، جتنی مرضی اگر نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ بڑے سے بڑا نمازی کیوں نہ ہو، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے جب تک اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی۔ تو رب تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو، اور آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ میں حکم دیا آپ کی نماز تب قبول ہوگی۔ اے مومنو، جو میں نے آپ کو مال و دولت سے نوازا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں وہ مال نکالو جو مال تمہارے اوپر نکالنا فرض ہے، وہ مال رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو رب تعالیٰ کہتا ہے یقیناً میں تم پہ رحم فرماؤں گا، میں تم پہ رحم کروں گا، کرم کروں گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری زندگی احسن بنتی چلی جائے گی۔ لیکن بشرط یہ کہ انسان اس چیز کو پڑھے اور سمجھے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ سورہ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مال دیا، وہ مال جو رب نے دیا، اور رب نے ساتھ میں اعلان بھی فرمایا کہ اے میرے بندو سنو، میں نے تمہیں مال تو دیا ہے لیکن اس مال کی زکوٰۃ دینا بھی تم پہ فرض ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں تاکہ تمہارے لیے برکتیں آئیں۔ اگر وہ مال تمہارا کم ہے، تم اس میں زکوٰۃ دے رہے ہو تو تمہارا مال بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً اگر مال بڑھتا چلا گیا، زکوٰۃ نہ دی تو وہ مال آہستہ آہستہ سے ختم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مال و دولت عطا کیا اور خوب عطا کیا، قارون ہلاک شد، چہل خزانہ اندرشت، نوشربہ نمرد از نامے داز۔ قارون ہلاک ہو گیا، پرشن میں ہے کہ 40,000 خزانے رکھتا تھا، قارون بے شمار خزانوں کا مالک تھا، لیکن آخر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اس کو کوئی دنیا میں یاد نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا خزانے رکھنے والا تھا۔ تو کیا جب رب کی بارگاہ میں دو گے نہیں تو رب تعالیٰ اس کو جس رب نے دیا ہے وہ اسی انداز سے پھر لے لے گا۔ آئیے حضرت صلبہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے روبرو کرتا ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے پیارے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دے، مجھے کچھ مال و دولت مل جائے، مجھے مال و دولت چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، کم مال میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، کم چیز پہ راضی رہا کرو، زیادہ کی طلب کرنے والا رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا حضور کی بارگاہ سے تو اب وہ چلے گئے، واپس لوٹ گئے۔ حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ آخر مال و دولت نے بڑا پریشان کیا، حرص تھی، بار بار ان کے ذہن میں وہ بات دوڑ رہی تھی کہ مجھے مال و دولت چاہیے، میرے پاس بے شمار مال و دولت ہونا چاہیے، لہذا ایسا ان کا ذہن بن چکا تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، آ کے کہتے پیارے آقا دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے، رب تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی، جتنا مرضی میرا مال و دولت بڑھ جائے گا، میں رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا، میں جس کا حق ہوگا اس کے حق میں ادائیگی کرتا چلا جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا، اپنے دستے مبارک کو اٹھانے کے بعد دعا کی کہ اس کو مال عطا کر کثیر عطا
کثیر مال اے رب کائنات اس کو دے. اور اس میں وسلم نے دعا فرما دی. امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلبہ نے چند بکریاں خرید لی. چند بکریاں لینے کے بعد وہ بکریاں اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی جیسے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے, کثیر تعداد میں بکریاں پھیلنے لگی. وہ صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ مساجد کے اندر ادا کرتے تھے, اب ان کی رہ گئی ہے ظہر اور عصر. ذرا غور سے سننا اور توجہ بھی دینا کہ انسان جتنا زیادہ مال و دولت کی حرص کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اس کا قرآن پاک میں آیت ہے, پوری آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں. اور پھر آگے کیا ہوا وہ آپ جب سنیں گے پورا تو یقیناً آپ سمجھیں گے اور مچلیں گے بھی. سنیں کہ دیکھیں رب تعالیٰ پہلے ہی ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زیادہ مال کی طلب نہ رکھو, کیونکہ اگر تم زیادہ مال کی طلب کرو گے تو تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے. تو صلبہ کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی, بے شمار بکریاں ہو گئی. اب مکہ میں مدینہ میں اتنی جگہ نہیں رہی کہ ان کی بکریاں آ سکیں, اتنا مال و دولت ہو گیا. اب وہ لے کے جنگل میں چلے گئے تو میرے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معلمین کو فرمایا کہ جائیں جا کر سب کو میرا حکم دے, بڑے بڑے امیروں میں جا کے کہہ دے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں, اپنے مال کی زکوٰۃ پیش کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیں, میری بارگاہ میں اپنا مال و دولت پہنچایا جائے. جب رب کعبہ کے محبوب سونے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند معلمین کو یہ حکم دیا, جو مخلصین تھے آقا کے چند, جن کی یہ ڈیوٹی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے فلاں کے گھر سے مال جمع کر کے لانا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. چلے گئے سب کو بتا کے آ رہے ہیں, چلے گئے سب کو بتا کے آ رہے. جیسے ہی صلبہ کے پاس پہنچے, جس نے یہ قسم کھائی تھی اگر رب تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازے گا یقیناً میں اپنے رب کی بارگاہ میں دوں گا, یقیناً میں رب کی بارگاہ میں مال کی زکوٰۃ نکالا کروں گا, مال رب کی بارگاہ میں پیش کیا کروں گا. اب وہ چلے گئے, جا کے جیسے ہی صلبہ کے پاس پہنچے تو کہا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کی جائے, جو مال اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے وہ نبی کی بارگاہ میں لایا جائے. تو تب کا جواب کیا تھا سنیں. تو آگے سے صلبہ نے پلٹ کے جواب دیا, کہا سن لو یہ کوئی ٹیکس والی بات نہیں ہے, میرا مال ہے, میں سوچوں گا جب مجھے دل آئے گا میں دیکھوں گا, اگر کچھ بنتا ہوا تو میں دوں گا. تو جب یہ سنا تو وہ جو مخلصین تھے نا آقا کے, جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ واپس چلے آئے میرے نبی کی بارگاہ میں. جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلامت کیا, مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے افسوس صلبہ, ہائے افسوس صلبہ. 2 مرتبہ کہا ہائے افسوس. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی نبی نے کہ اس کو یا اللہ تو کثیر مال عطا فرما, برکت والا. اس کو مال کی طلب تھی. وہ صلبہ جو 5 خانہ نمازی تھے, مسجد میں باجماعت کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی ظہر اور عصر رہ گئی. اب عصر تو دور کی بات, جب انہوں نے ظہر عصر بھی پڑھنا چھوڑ دی, ساری نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, یہاں تک کہ جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا. ہم لوگ مال و دولت کی حص میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا جس رب نے دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے یا نہیں. تو جب جمعہ بھی چھوٹ گیا تو نبی نے پوچھا کہ وہ صلبہ نہیں آ رہی, کہاں ہے وہ, کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو سنو پیارو, تو جب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے افسوس, ہائے افسوس,
جب اتنا کہنا تھا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلبہ کے بارے میں کہا، جب اتنی بات سنی تو کہا کہ کیا ہوتا ہے صاحب، وہ جو مخلصین گئے تھے انہوں نے صلبہ کا پورا واقعہ سنایا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کچھ نہیں کہا، بس بات اسی پہ رہتی ہے۔ اب وہ سارے مال و دولت جتنا بھی تھا، لیکن نہیں، اب قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو جاتی ہے۔ آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے اللہ ہمیں مال عطا کر، ہم تیری بارگاہ میں خرچ کریں گے، ہم تیری بارگاہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال تو عطا کر دیا لیکن انہوں نے رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کیا، نہ کیا۔ تو جب صلبہ کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ آیت نازل ہو چکی ہے، جس آیت میں المختلف ہے کہ صلبہ کے بارے میں آیت آئی ہے، رب تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، صلبہ کا مال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، تو صلبہ نے سوچا کہ اب مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، مجھے طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، لہذا اس نے یہ سوچ کر اپنے مال کا حساب لگایا، جو زکوٰۃ بنتی تھی اس نے وہ مال لیا، چل پڑا نبی کی بارگاہ میں آگے۔ وہ مال تو اب لے لیا، جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی ان کے بارے میں تب مال لیا اور نبی کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا مال نہیں قبول کرنا ہے، رب تعالیٰ نے تیرے بارے میں آیت نازل فرما دی ہے، لہذا اپنا مال لے اور واپس چلا جا۔ صلبہ نے اپنا مال لیا تو وہ واپس چلے گئے مال لے کے، لہذا اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے تو عمر فاروق اعظم کے دور خلافت تھا۔ اب صلبہ نے سوچا کہ موقع کو غنیمت جانا جائے، رب تعالیٰ بھی ناراض ہو چکا ہے، لہذا میں پھر سے مال لے کے جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، سارے میری طرف توجہ رکھیں، میں ادھر بات کر رہا ہوں آپ پیچھے شور کر رہے ہیں، یہ میں قرآن و حدیث کی بات سنا رہا ہوں۔ تو جبریل امین نے اس کے بارے میں دعا کی ہے تو نبی نے آمین کہہ کے سند دی ہے۔ تو جب دین کی بات ہوتی ہے، اگر چند منٹ کے لیے کچھ کہا تھا کہ جب اس نے موقع غنیمت جانا کہ عمر فاروق اعظم کا دور آ چکا ہے، خلافت عمر فاروق اعظم چل رہی ہے، اب وہ اپنا مال لیا، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کے دینے لگے۔ سوچا کہ نبی تو چلے گئے، موقع کو غنیمت جانتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو دے دیتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا او صلبہ سن لے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیرا مال لینے سے انکار کر دیا تو میں کیسے تیرا مال لے سکتا ہوں؟ جہاں تیرا مال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے وہاں سے بھی واپس کر دیا۔ دیکھو ابو بکر صدیق وہاں سے بھی واپس ہو گئی، اسی طرح چلتے آئے، عمر فاروق اعظم سے بھی واپس ہو گیا، المختصر اسی طرح چلتا آیا۔ تو جب عثمان غنی کا دور آیا تو تب ان کا ہی انتقال ہو چکا تھا۔ کس کا؟ حضرت صلبہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو سوچیں لالچ کتنی بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا، وہ جنگل میں چلے گئے، اتنا ان کے پاس مال و دولت ہو گئی، اتنی ان کی وہ بکریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی، اتنا مال ہو گیا کہ مکہ میں جگہ نہیں رہی، وہ جنگل میں چلے گئے اور نماز تک چھوٹ گئی۔ وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت سے ادا کرتا تھا، جیسے ہی اس کو مال و دولت ملی تو نماز چھوڑ دی، یہاں تک کہ جمعہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اب ان کو دین کا پتہ تک نہیں رہا، یہاں تک کہ جو رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مال و دولت خرچ کروں گا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، سن لے تیرا مال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، جس رب نے تجھے عطا کیا تو نے اس رب کا شکر نہیں ادا کیا، اس رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا، لہذا سن لو رب تعالیٰ اگر دیتا ہے تو وہ مالک غفور الرحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ لینے پہ آئے تو تمہیں جہاں سے اس نے غنی کیا تھا وہیں پہ لا کے چھوڑ دیتے۔ لہذا اپنے رب کو راضی کریں، مساجد میں تعاون کرنا،
کسی مدارس میں تعاون کرنا، کسی غربا مسکین کا تعاون کرنا، حق ادا کرنا، کوئی چیز ایسی ہے جو صدقہ خیرات کر دینا، یہی تو مال ہے، یہی چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اگر رب کے گھر میں دے رہے ہو، یہ کہیں ضائع ہونے والا تو نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں دے رہے ہو تو رب تعالیٰ تمہیں خوب نوازے گا۔ اب بول دیا، قرآن پاک سے صاف ظاہر ہو گیا۔ وہ 3 شخص تھے نا بنی اسرائیل کے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک گنجا، دوسرا ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا، 3 شخص تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا امتحان، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، فرشتے آیا ان کے پاس، تو کہا تمہیں کون سی چیز پسند ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہمیں اچھی صحت مل جائے، اچھی جلد ہو جائے، یعنی جو میرا کور کا مرض ہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ دور ہو جائے۔ یہ چیزیں جب مجھ سے دور ہو جائیں گی تو کہا ٹھیک ہے، ہاتھ رکھا، سر پہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب ان کا وہ کور پن تو چلا گیا، حسین و جمیل شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرما دی۔ اس کے بعد کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے، تو انہوں نے اونٹنی پسند کی تھی، تو ان کو اونٹنی دی گئی۔ اس کے بعد گنجے کے پاس آئے تو اس نے کہا میرا گنجا پن دور ہو جائے، تو فلاں فلاں میری یہ چیزیں دور ہو جائے، تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو گنجا پن بھی چلا گیا۔ تو کہا تجھے مال کون سا پسند ہے، کہا حاملہ گائے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملائکہ کے ذریعے حاملہ گائے عطا فرما دی۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس گئے، گنجے کے پاس، اندھے کے پاس، تو اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے، کہا اس نے میرا اندھا پن دور ہو جائے تاکہ میں بھی اس دنیا کو دیکھ سکوں۔ المختصر کہ ان تینوں کو تو اس کو بکری پسند تھی، رب تعالیٰ نے دی۔ جب تینوں کا امتحان آتا ہے تو ایک ایک کے پاس بار باری سے جب ملائکہ جاتا ہے، وہی فرشتہ جاتا ہے، جا کے کیا کہتا ہے، میں بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرا کوئی راستے کا سامان میسر نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ایسا اعلان تھا، ایسا حکم تھا، امتحان لینا تھا کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ میرا شکر ادا کرتا بھی ہے کہ نہیں، جو تھا کیا، جس کو میں نے کیا سے کیا بنا دیا وہ مجھے یاد بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو سنیں، اس امتحان کے اندر کوڑی بھی فیل ہو گیا، اندھا بھی فیل ہو گیا، ناکام ہو گئے۔ تو ملائکہ نے کیا دعا کی اس فرشتے نے کہ اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے جیسا بنا دے، تو وہ دونوں پہلے جیسے بن گئے۔ جب اندھے کے پاس تو گئے تو اندھے سے کہا مجھے ایک بکری دے دو، تو اس نے کہا یہ لے، جتنا مال تجھے چاہیے اس میں سے لے جا، کیونکہ میں اندھا تھا، مجھے رب تعالیٰ نے دیا، میرے رب کا دیا ہوا مال ہے۔ اے شخص، میرے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اے مسافر جا، تجھے جتنا مال چاہیے اس میں سے لے کے چلا جا، کیونکہ مجھے یقین ہے جس رب تعالیٰ نے مجھے یہ مال عطا کیا ہے، اگر میں اس کی بارگاہ میں خرچ کروں گا یقیناً وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتا چلا جائے گا، اور میرے مال میں برکت آتی چلی جائے گی۔ سن لو پیارو، اسی لیے زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن پاک کی آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، تبھی تمہارا روزہ قبول ہے، تبھی تمہاری نماز قبول ہے، تبھی تمہارا حج قبول ہے، تبھی تمہاری زکوٰۃ قبول ہے۔ ساری چیزیں تب قبول ہوں گی جب رب تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے، جو تمہارا حق بنتا ہے، وہ اس رب کی بارگاہ میں پیش کرے، جس سے تمہارا مال جائز ہوگا، حلال ہوگا، تم کھاؤ پیو گے۔ لہٰذا اس اپنے رب کو یاد کریں۔ یہ ماہ مقدس، یہ صیام، یہ رحمت والا مہینہ جس کا دوسرا عشرہ ہمارے بیچ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ ہم سے الوداع ہو چکا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں اپنے ماں باپ کی، اپنے سارے خاندان کی بخشش و مغفرت کے طلبگار بنے، رب تعالیٰ سے معافی تلافی چاہیں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ مال نہیں دو گے کل یہ گنجا سانپ بن کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، اور جب تمہیں یہ کھائے گا تو تب پوچھا جائے گا، تب پوچھو گے، ہمیں پوچھا جائے گا، اگر ہم پوچھیں گے تو کون ہے تو وہ پتہ ہے کیا بولے گا، میں تمہارا مال ہوں، جس کو دنیا میں تو نے سام کر رکھا تھا
کہ یہ میرا اتنا جائیداد ہے، یہ میری اتنا مال ہے، یہ میری اتنی پراپرٹی ہے، یہی مال ہے تیرا، یہ گنجا صاحب جو آج تجھے قبر میں ڈس رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس رب کو راضی کرے، اس رب نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں خرچ کریں، کسی غربا مسکین کی مدد کریں۔ دیکھیں آپ کے محلے میں کون مستحق ہے، اگر کسی کے پاس وقت کا کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کی مدد کریں۔ جیسا کہ عید کے دن، عید کے تہواروں پہ ہمارے اور آپ کے بچے طرح طرح کے اچھے نئے لباس لگاتے ہیں، تو دیکھا کریں کسی غریب کا بچہ اگر وہ آپ کے بچے کا لباس دیکھے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقی سے سرفراز فرمائے گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک لم یزل کہنے سننے سے